بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج گفتگو ہوگی قاتلین امام حسین کے بارے میں۔ عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ کی سرزمین پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا، میں قاتلین حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار بن عبید ثقفی نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا، اس کے قتل سے تمام مسلمان یہاں تک کہ فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ حسین بن اسود رخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کل مارا جائے گا۔ عمر بن سعد یہ وہی شخص ہے جو رائے کی حکومت کی لالچ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزیدی فوج کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ حسین بن اسود جب اپنے مکان پر پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے کوفہ کے گورنری کے زمانے میں ابن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ خلوت نشی ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب وہ رائے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشی نہیں ہوا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی عقبہ کے دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لے آیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ مختار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اور تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور مختار نے کہا، باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں خولی بن یزید کی۔ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی بن یزید کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ خولی بن یزید کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر خولی بن یزید کہاں ہے؟ چونکہ
جس وقت سے خولی حضرت حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔